ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اسباب فساد کو باطل فرماتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد و رسوم کے اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خود اپنے خاندانی مقتول ربیہ بن حارث کے خون سے جسے حذیل نے قتل کیا تھا دستبردار ہوتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن مطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرض معاف کر دینے کے بعد فرد عدالت نفاق کی طرف متوجہ ہوئے اور ورثہ نسب مقروضیت اور تنازعات کے متعلق فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اس کو دیا جائے اور زناکاروں کے لیے پتھریں ان کے جواب دہی اللہ پر ہے۔ لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے نسب کا دعویٰ کرے اور غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ اور اس شوہر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرے، قرض ادا کیے جائیں، عاریت واپس کی جائے، عطیات لوٹا جائیں اور ضامن تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اہل عرب کے نزاع اور اسباب نزاع کا دفعہ ہو چکا تو اس بین الاقوامی تفریق کی طرف توجہ دلائی جو صدیوں کے بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرمایا، ہاں اے لوگوں، تم سب کا خدا بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، لہذا کسی عربی کو اجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، افضل وہی ہے جو پرہیزگار ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اتحاد اسلام کی مستقل اساس کی طرف رہنمائی فرمائی، اے لوگوں، میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اتحاد امت کے عملی پروگرام کی طرف رہنمائی فرمائی، اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ میرے بعد کوئی نئی امت ہے، بس تم سب اپنے اللہ کی بات کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اللہ کے گھر کا حج کرو، حکام امت کے احکام مانو اور اپنے اللہ کی جنت میں جگہ حاصل کرو۔ آخر میں فرمایا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا، تم سب کیا جواب دو گے؟ اس مجمع عام سے پرجوش صدائیں بلند ہوئیں، اِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے تمام احکام پہنچا دیے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دوسری دفعہ مجمع کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہم اشہد، اے اللہ خلق خدا کی گواہی سن لے، اللہم اشہد، اے اللہ خلق خدا کا اعتراف سن لے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میرے ہدایات پہنچاتے چلے جائیں۔ ممکن ہے کہ آج کے بعد سامعین سے زیادہ پیغام تبلیغ کے سننے والے اس کلام کی محافظت کریں۔ خطبہ اس سے فارغ ہوئے تو جبریل امین وہیں تکمیل دین و اتمام نعمت کا تاج لے آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، رضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاکھوں کے اجتماع میں اتمام نعمت اور تکمیل دین فطرت کا یہ آخری اعلان فرمایا تو آپ کی سواری کا سامان 1 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ اختتامی خطبہ کے بعد بلال نے اذان بلند کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی۔ یہاں سے ناقہ پر سوار ہو کر موقع پر تشریف لائے، دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے۔ جب غروب آفتاب کے قریب ناقہ نبوی ہجوم خلائق میں سے گزری تو آپ کے خادم اسامہ بن زید آپ کے ساتھ سوار تھے اور کثرت ہجوم کے باعث لوگوں میں اضطراب سا پیدا ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور نے ناقہ کی مہار کھینچتے جاتے تھے اور زبان پاک سے ارشاد فرما جاتے تھے، السکینہ ایھا الناس،
السکینہ ایھا الناس، لوگوں سکون کے ساتھ چلو، لوگوں آرام کے ساتھ چلو۔ مزدلفہ میں نماز مغرب ادا کی اور سواریوں کو آرام کے لیے کھول دیا گیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ عمر بھر میں یہ ایک شب ہے جس میں آپ نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ 10 ذی الحجہ کو ہفتہ کے روز جمرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں آپ کے چچیرے بھائی فضل ابن عباس آپ کے ساتھ سوار تھے۔ ناکہ قدم بقدم جا رہی تھی، چاروں طرف ہجوم تھا، لوگ مسائل پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ جمرہ کے پاس سیدنا ابن عباس نے کنکریاں چن کر دیں، آپ نے انہیں پھینکا اور ساتھ ہی ارشاد فرمائے، لوگوں مذہب میں غلو کرنے سے بچے رہنا، تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فراق امت کے جذبات تازہ ہو جاتے تھے۔ آپ اس وقت ارشاد فرماتے تھے، اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ یہاں سے مینا کے میدان میں تشریف لائے۔ ناکہ پر سوار تھے، سیدنا بلال مہار تھامے کھڑے تھے، سیدنا اسامہ بن زید پیچھے بیٹھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں مہاجرین، انصار، قریش اور قبائل کی صفیں دریا کی طرح رواں تھیں، اور میں ناقہ نبوی کشتی نوح کی طرح ستارہ نجات بن رہی تھی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ باغبان ازل نے قرآن کریم کے انوار سے صدق و اخلاق کی جو نئی دنیا بسائی تھی، اب وہ شگفتہ و شاداب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور جدید کی یاد تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج زمانے کی گردش دنیا کو پھر اس نقطہ فطرت پر لے آئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سما کی ابتدا کی تھی۔ پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت نے فرمایا، طویل خاموشی کے بعد، کیا آج قربانی کا دن ہے؟ مسلمانوں نے کہا، بے شک قربانی کا دن ہے۔ پیغمبر انسانیت نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت نے طویل خاموشی کے بعد فرمایا کہ یہ ذی الحجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا، بے شک یہ ذی الحجہ ہے۔ پیغمبر انسانیت نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ مسلمانوں نے کہا، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسان طویل خاموشی کے بعد فرمایا کہ یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا، بے شک بلدۃ الحرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اے لوگوں، تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی پاس پرس کرے گا۔ اگر کسی نے جرم کیا تو وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ تمہارے شہر میں کبھی اس کی پرستش کی جائے۔ ہاں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے تو وہ ضرور خوش ہوگا۔ اے لوگوں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج یہی جنت کا داخلہ ہے۔ میں نے تمہیں حق کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب موجود لوگ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو بعد میں آئیں گے۔ یہاں سے قربانی گاہ میں تشریف لائے اور 63 اونٹ خود ذبح فرمائے اور 37 کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کرایا اور ان کا گوشت پوچھ سب خیرات کر دیا۔ عبداللہ بن معمر کو طلب کر کے سر کے بال اتروائے اور یہ موئے مبارک تبرکاً تقسیم ہو گئے۔ یہاں سے اٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور زمزم پی کر مینا میں تشریف لے گئے اور 12 ذی الحجہ تک وہیں اقامت پذیر رہے۔ 13 کو خانہ کعبہ کا آخری طواف کیا اور انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ جب غدیر خم پہنچے، صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے اللہ کا بلاوا اب جلدی آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے لیے تو مرکز قائم کر چلا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور روشنی جمع ہے، اسے محکمی اور استواری کے ساتھ پکڑ لو۔ دوسرا مرکز میرے اہل بیت ہی ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا ترسی کی وصیت کرتا ہوں۔ گویا یہ اجتماع امت کے لیے اہل و عیال کے حقوق و احترام کی وصیت تھی تاکہ وہ کسی بحث میں الجھ کر حضور کے مختصر سے خاندان کے ساتھ بے لحاظی کا سلوک نہ کرے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر رات ذوالحلیفہ میں ٹھہرے اور دوسرے دن مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، محفوظ و مامون ہم کرتے ہوئے اور شکر بجا لاتے ہوئے۔